کچھ اقسام بیان کیتیاں۔ اج کا موضوع بھی اسے ہی موضوع دی ایک کڑی ہے۔ اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر اللہ رب العالمین دی توفیق نال قرآن و سنت دی روشنی چو اس نماز کا ذکر کرنا ہے جڑی فرض نماز تو بعد سب تو زیادہ فضیلت والی ہے۔ رات دی نماز، نماز تہجد، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم دی حدیث، افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرمایا افضل نماز فرضوں تو بعد رات دی نماز ہے۔ اس کے کئی نام نے، نماز ہی کوئی ہے، صلاۃ اللیل کہہ لو، قیام اللیل کہہ لو، رات دی نماز کہہ لو، نماز تہجد کہہ لو، نماز تراویح کہہ لو، کوئی بھی اس کا نام لے لو، مراد ہی کوئی نماز ہے، نماز تہجد۔ اور عشاء کی نماز تو بعد تو شروع ہوتی ہے اور یہ نماز فجر صادق تک رہتی، صبح دیا اذاناں تو پہلے تک، عشاء کی نماز تو بعد تو لگ کے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اگر اسی رات دے کسے حصے دے اندر نماز پڑھنا پاندے تو وہ بھی آپ کو پاندے، اور اگر آپ کو سویا ہوا پانا چاہتے تو وہ بھی اسی آپ کو پا لیتے۔ مراد کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رات دے ہر حصے دے اندر نماز تہجد ادا کی تھی، پہلے حصے دے اندر بھی، درمیانے حصے دے اندر بھی اور آخری حصے دے اندر بھی۔ لیکن جو آخری حصہ ہے رات کا، اس کی البتہ فضیلت بہت زیادہ ہے، آخری حصے کی شان مقام زیادہ ہے۔ تو آدمی کسی حصے کے اندر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ رات کے آخری حصے کے اندر۔ اور نماز تہجد عام مسلمانوں واسطے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیاں واسطے سننے موقدہ کی حیثیت رکھ دی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ نے اس کو فرض قرار دیتا۔ نماز تہجد آپ تے فرض اور مسلمانہ تے سننے موقدہ کی حیثیت رکھ دی۔ اگر کسی رات اللہ کے نبی علیہ السلام بیماری کی وجہ تو یا نیند کے غلبے کی وجہ تو نماز تہجد ادا نہ کر پاتے تو پھر سورج نکلنے تو بعد قضائی کے اندر 12 رکعتاں نبی علیہ السلام پڑھیا کرتے تھے۔ اور سارے واسطے بھی وہی حکم ہے، یہ واسطے جڑا مسلسل پڑھتا ہے، لگاتار پڑھتا ہے، دوام اور ہمیشگی ہے، یہ نہیں ایک دن پڑھ لی تو پھر 10 دن گزر گیا پھر ایک دن پڑھ لی۔ یہ حکومت واسطے جڑا مستقل اس نماز میں پڑھتا ہے، لیکن کس دن رہ گئی پھر وہ سورج نکلنے تو بعد 12 رکعتاں بطور قضائی دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول سی۔ نماز تہجد البتہ مسلمانوں واسطے سننے موقدہ کی حیثیت رکھتی، سننے موقدہ یا نماز موقدہ اس نماز کو کہتے ہیں کہ جنہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشگی کی تھی ہوئے، غیر موقدہ وہ نماز ہے جنہیں کہ آپ نے ہمیشگی نہیں کی تھی۔ پچھلے جمعے اس کی میں تھوڑی جی وضاحت کی تھی سی، ذہن نشین کر لو پھر دوبارہ اس بات کو، فرضاں تو پہلے 2 رکعتاں سننے موقدہ نے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی فرضاں تو پہلے ہی پڑھیاں، فرضاں تو بعد کدے بھی آپ نے صبح دیا سنتا نہیں پڑھی، حتیٰ کہ ایک سفر کے اندر تھا اللہ کے نبی علیہ السلام
اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے ڈیوٹی لگائی، اسی سون لگے ہاں تو پارا دینا ہے، تو سانو صبح جگانا ہے نماز واسطے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سو گئے، صحابہ کرام بھی سو گئے، تو حضرت بلال اونٹ دے کجاوے دے نال ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، نیند کا غلبہ آیا وہ بھی سو گئے۔ جاگے کدوں؟ جدو سورج نکل آیا، سورج دیا شعاواں نے سب تو پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جگایا۔ آپ اٹھے تو آپ نے بلال کو پوچھا، بلال تیری ڈیوٹی لگائی سی؟ بلال کہنے لگے اللہ کے نبی جس اللہ نے تمہیں سوا دیتا اس اللہ نے مینوں بھی سوا دیتا۔ لیکن قوالی پڑھنے والا کی آتا ہے کہ اس وقت تک سحر نہ ہوئی جب تک بلال نے اذان نہ کہی۔ جھوٹ ہے، بلال سوئے ہوئے نے، صبح ہو گئی، سورج نکل آیا، لیکن قوال اپنی قوالی چ وقت بیانی کرتا ہے کہ بلال سو گیا، اللہ نے رات لمبی کر دیتی، اس وقت تک سورج نکلا ہی نہیں جب تک وہ بیدار نہیں ہوئے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھے، سورج نکل آیا، آپ نے فرمایا اتنے شیطان کا غلبہ زیادہ ہے تو چلیے، تھوڑا جگہ گیا، پڑاؤ ڈالیا، فرمایا وضو بناؤ، وضو بنائے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنتا پڑھو، پہلے سنتا پڑھیا، بعد میں پھر باقاعدہ جماعت کروائی، اور سورت فلق پہلی رکعت پڑھی، سورت ناس دوسری رکعت پڑھی۔ یعنی صبح کی نماز بھی کسی وجہ تو مختصر ہو سکتی، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قاتلانہ حملہ ہویا نماز کے اندر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے عمر نے پکڑیا، بازو تو آگے کر دیتا، اور انہوں نے صبح کی نماز مختصر پڑھائی، چھوٹیاں چھوٹیاں سورتاں پڑھ کے۔ تو میں دس رہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا معمول کے فرضہ تو پہلے، صبح کے فرضہ تو پہلے آپ 2 رکعتاں پڑھیا کرتے سن، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے آپ ہلکیاں پھلکیاں رکعتاں پڑھیا کرتے سن، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں بعض دفعہ سوچتی کہ اللہ کے نبی نے شاید کہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں، اور نبی علیہ السلام پہلی سنتا جو فجر کے فرضہ تو پہلی رکعت سورۃ غافرون، دوسری کے اندر سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ پڑھیا کرتے سن، اور آپ اس نماز کا اہتمام کرتے سفر اندر بھی حضر اندر بھی، کدی یہ 2 سنتا آپ نے نہیں چھوڑیاں، نماز وتر بھی آپ نے نہیں چھوڑیا، نہ سفر اندر نہ حضر اندر، اور آپ نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صبح کی سنتا دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے میں نے دنوں پیاریاں لگ دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صبح کی جماعت کھڑی ہے کہ بندہ پچھو آیا وضو کر کے پونے سے سنتا پڑھنے لگ پائے، اے درست نہیں ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، فرمایا جب فرضی نماز کھڑی ہو جائے پھر کوئی نماز نہیں ہے، فرضی نماز کھڑی ہوگی، جماعت کھڑی ہوگی، کوئی بندہ پیچھے آ کے اپنی سنتا نیتے ہوگی نہیں ہو گیا، جماعت کھڑی ہو گئی، جڑا پڑھ رہا ہے انہوں نے چاہیے سلام پھیر کے فرضی جماعت کے نال مل جائے، اور اسی طرح تو پتہ چلے صبح کے فرضہ تو پہلے 2 سنتاں سننے معتدل ہیں، اگر کسی وجہ تو رہ گئی ہے لیٹ ہوا فرضہ تو بعد بھی پڑھ سکتا ہے، سورج نکلنے تو بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی نے فرضہ کا سلام پھیرے، آپ علیہ السلام نے اس نے کھڑے ہو کے اپنی سنتاں شروع کر دیتی ہیں، جب مکمل کی تو آپ نے پوچھا کیا تو دوبارہ نماز پڑھی؟ صحابی نے اللہ کے نبی نہیں، میری پہلی سنتا رہ گئی اسی، آپ خاموش ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں تقریری حدیث، اللہ کے نبی کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیتا ہے یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی ایسی بات ہوئی ہے آپ سن کے یا کسی عمل کو دیکھ کے خاموشی اختیار کر دے تو سمجھو کہ وہ کام جائز ہے، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ اور اسی طرح قولی فعلی حدیث جو ہے وہ بھی سارے واسطے حجت ہے، جو آپ نے کیا یا آپ نے عمل کیتا یا آپ کے سامنے ہویا تو آپ نے منع نہ کیتا۔ اسی طرح ظہر کے فرضوں تو پہلے 4 رکعتاں سننے معتدل، 2 ظہر کے فرضوں تو بعد، اگر پہلے رہ جاؤ تو بعد میں پوریاں کیتیاں جا سکتی ہیں۔ مغرب کے فرضوں تو بعد 2 سننے معتدل، عشاء کے فرضوں تو بعد 2 سننے معتدل، اور غیر معتدل جو سننے وہ کیڑیاں
غیر معتدہ مغرب کی اذان تو بعد فرضاں تو پہلے 2 رکعتاں، اور اسی طرح عشاء کی اذان تو بعد فرضاں تو پہلے 2 رکعتاں یہ غیر معتدہ نہیں، بلکہ ایک عام حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر 2 اذاناں کے درمیان نماز ہے، یعنی تکبیر میں بھی اذان کیا تے اذان میں بھی اذان کیا ہے، تکبیر میں اذان کیا آپ نے، ہر 2 اذاناں کے درمیان اذان ہوئی ہے تے تکبیر تک نماز ہے، کوئی 2 پڑھنا چاہتا ہے 4 پڑھنا چاہتا ہے، معتدہ اور غیر معتدہ تھوڑے سامنے پیش کر دیتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو دعا ہے اللہ سانو نفلی اور فرضی دی پابندی کرنے دی توفیق عطا فرمائے، وتر بھی سننے معتدہ، نماز اشراق بھی سننے معتدہ جنہیں تے آپ نے بھی پابندی کی تھی، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ہر مہینے 3 روزے رکھیا کر اور وتر پڑھ کے سویا کر، نال فرمایا 2 رکعتاں اشراق دیا بھی پڑھیا کر۔ یہ حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، حضرت ابو درداء نے فرمایا، تو پتہ چلیا اشراق دی نماز بھی سننے معتدہ ہے، کم سے کم 2 رکعتاں تے زیادہ تو زیادہ 8 رکعتاں پڑھیا جا سکتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ والے دن 8 رکعتاں پڑھیا سی سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر۔ تو میں آج اس خطبہ جمعہ دے اندر جس نماز کا ذکر کرنا چاہنا، جدی فضیلت اور جدی اہمیت بیان کرنا چاہنا، وہ ہے نماز تہجد۔ اس کو قیام اللیل کہہ لو یا رات کی نماز کہہ لو، تہجد کہہ لو، تراویح رمضان کے اندر جو پڑھنے ہوئی اس نماز میں کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سارے واسطے سننے معتدہ کی حیثیت نہ رکھی ہے، عام مسلمانوں واسطے، اور میرے تواڈے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطے رب کائنات نے اس نماز کو بھی فرض کیتا سی اور اس کا باقاعدہ حکم دیتا۔ آؤ ذرا قرآن کی آیت تے غور کرنا جو مشہور چ پڑھی 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل۔ خالق کائنات مالک ارض و سما اعلان فرما رہے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، فرمایا میرے محبوب پیغمبر رات کو نماز تہجد پڑھیا کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، فرمایا نماز تہجد پڑھیا کرو۔ نافلۃ لک، یہ تواڈے واسطے زائد کام میں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ تہاڈا رب تہانوں مقام محمود تے فائز کر دے گا۔ مقام محمود تے فائز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو کیتا جائے گا، اور جنت دا ایک اور مقام ہے جڑا صرف اللہ دے نبی علیہ السلام کو ہی ملے گا، مقام محمود۔ تو فرمایا تسی رات نو نماز تہجد پڑھیا کرو، اے تواڈے واسطے زائد کام میں، اللہ بدلے دے اندر تواڈوں مقام محمود عطا کرے گا۔ اور دوسرا مقام سننا، رب العالمین نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ رب کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے یا ایھا المزمل، فرمایا اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، فرمایا تسی رات نو کھڑے ہوو تے نماز پڑھو، رات کا تھوڑا حصہ سو بھی تے فرمایا اٹھ کے قیام بھی کرو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، فرمایا یا ادھی رات قیام کرو یا ادھی رات نو بھی ادھی رات، یعنی اس کو کم، او زد علیہ، یا فرمایا اس تو تھوڑا جا ٹائم زیادہ کر لو، ورتل القرآن
فرمایا کہ تسی نماز دے اندر قرآن پڑھنا ہے تے ترتیل دے نال پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، سمجھ سمجھ کے پڑھنا ہے۔ رب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت کہہ رہے ہیں نماز تہجد دے بارے، اور اتنے بس نہیں، قرآن پاک کا ایک اور مقام فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا سی اے ذکر یعنی قرآن پاک تواڈے تے نازل بھی خود کیتا ہے، اور فرمایا دی حفاظت بھی اسی خود کرنے والے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، کہتے فرمایا اے قرآن اسی تھوڑا تھوڑا کر کے تواڈے تے نازل کیتا ہے، تواڈے تے اتاریا ہے۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا۔ فرمایا تسی اپنے اللہ دے حکم نال صبر کرو اور کسے نافرمان نشکرے گنہگار دی اطاعت نہ کرو۔ عقبہ نبی علیہ السلام کو لایا اور آگے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جڑی تسی دعوت دیندے ہو، جڑی تبلیغ کردے ہو، اس نو بند کر دیو، ایک کام نہ کیتا کرو۔ اگر تسی بدلے دے اندر کسے حسین و جمیل عورت دے نال شادی کرنا چاہتے ہو، تہاڈی شادی کر دے، اے پیشکش کیتی جا رہی۔ اگر تسی چاہتے ہو تانوں مال چاہیدا ہے، اسی تہاڈے قدموں دے اندر مال و متاع دے ڈھیر لگا دیندے ہو۔ اگر تسی عزت اور اعلیٰ مقام چاہتے ہو، اسی تانوں اپنا سردار بنا لینے ہاں، لیکن تبلیغ نہ کیتا کرو، لوگوں کو دعوت نہ دیا کرو، کیونکہ تہاڈی اس تبلیغ اور دعوت کی وجہ تو باپ دی بیٹے نال لڑائی ہو چکی ہے، خامد دی بیوی نال لڑائی ہو چکی ہے، بھائی نال لڑ رہا ہے، اور اسی طرح رشتہ دار آپس دے اندر بکھر چکے ہیں۔ لہذا یہ کام نہ کرو۔ رب کائنات نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا إِلَّا كَفُورًا۔ میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اپنا کام کرو، انہاں دی گلاں تے کان نہ کرو، تسی اپنا کام کرتے جاؤ، تسی اس دعوت تو باز نہ آؤ، کسے گناہگار، کسے نشکرے، کسے گناہ کرنے والے اور رب دے نشکرے کی بات کو نہ منو، بلکہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تسی اپنے رب کو صبح اور شام یاد کرو۔ اور اگلی آیت کے اندر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ وَمِنَ اللَّيْلِ، فرمایا رات دے وقت فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہویا کرو اور اپنے اللہ دی لمبی رات تسبیح بیان کیتا کرو۔ آقا علیہ السلام کتنا کو لمبا قیام کر دے، کتنی کو لمبی تسبیح بیان کر دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی پاک علیہ السلام اتنا لمبا قیام کر دے، اتنا لمبا قیام کر دے، آقا علیہ السلام دے پاؤں مبارک سوج جاندے، آپ دے پاؤں تے ورم آ جاندہ، اتنا لمبا قیام کر دے۔ تو سیدہ عائشہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا نے رب کائنات نے تمہیں اتنا مقام دیتا، اتنی شان دیتے، تمہارے سر کوئی گناہ نہیں، اللہ نے گناہ والوں تمہارے کو دور رکھیا ہے، تے تسی پھر بھی اتنی لمبی عبادت کر دے قیامت راتاں گزار دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ نبی پاک علیہ السلام تہجد پڑھ کے اپنے اللہ کا شکریہ ادا کر دے، نوافل پڑھ کے اپنے رب کا شکریہ ادا کر دے۔ پتہ چلیا تہجد پڑھنا، نفل پڑھنا یہ بھی ایک اللہ دے شکریہ دا انداز ہے۔ اللہ اللہ آقا علیہ السلام نے جو عمل کیتا، پھر نبی علیہ السلام دی زندگی نو اسی اپنے واسطے اسوہ حسنہ سمجھیے۔ آپ علیہ السلام دی زندگی نو، آپ علیہ السلام دے اس قیام نو اسی اسوہ حسنہ سمجھیے، ایڈیل اور نمونہ
متقی بندیاں دیاں اور محسنین بندیاں دیاں صفتاں کنج بیان قرآن چ کیتیاں فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون متقی بندے پرہیزگار بندے فرمایا قیامت والے دن اللہ دی جنت دے اندر چشمیاں دے اندر ہون گے باغات اندر ہون گے آخذین ما آتاہم ربہم جو کچھ اللہ انہوں دے گا یہ اپنے اللہ کو وصول کرنے والے ہون گے لینے والے ہون گے انہم کانوا قبل ذالک محسنین کیونکہ اس کو پہلے نیکی دے اندر انہوں نے اپنی زندگی گزاری فرض نمازاں پڑھ کے اپنی زندگی گزاری نفل نمازاں پڑھ کے اپنی زندگی گزاری تہجداں پڑھ کے اپنی زندگی گزاری کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون فرمایا اے راتاں نو بہت کم سونے والے سن کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون اور شہریہ دے ویلے اٹھ کے اپنے اللہ کو بخشش منگن والے شہریہ دے ویلے اٹھ کے اپنے اللہ دے کو استغفار کرنے والے اور کہتے قرآن نے انج اللہ دے بندیاں دیاں صفتاں بیان کیتیاں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا رب کائنات فرماندے نے اللہ دے بندے او نے جدو زمین تے چلدے نے بڑا ایسری دے نال چلدے نے اے اکڑ کے زمین تے نہیں چلدے اکڑ کے نہیں چلدے زمین تے جدو جاہلاں دے نال انہاں دا متھا لگ جائے پیڑ پہ جائے تے پھر اپنی سر کھپائی نہیں کردے بلکہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں اس کام نو دفع رفع کرتے ہوئے اپنے کام تے چلے جاتے ہیں آگے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ دے بندے کیڑے نے کون متقی نے کون محسنین نے کون رب والے اللہ دے بیلی دوست کون نے فرمایا جنہ دیاں راتاں گزر دیاں نے قیام اندر گزر دیاں نے تے سجدیاں دے اندر گزر دیاں نے اے رب والے نے او راتاں نو جناب بستر کان کے تے صبح تک ستے نہیں رہندے بلکہ انہاں دیاں راتاں گزر دیاں نے مسلم تے اپنے اللہ نو منادیاں ہوئے گزر دیاں نے اور ایک مقام تے رب کائنات نے فرمایا ایسے لوگوں کے بارے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فرمایا ایمان والے کون متقی کون جڑے کہتے ہیں اے اللہ اسی تیرے تے ایمان لے آئے فاغفر لنا ذنوبنا اللہ تو سارے گناہاں نو معاف کر دے وقنا عذاب النار اللہ سانو عذاب دے کولوں بچا لے یہ بندے کون نے الصابرین فرمایا کہ صبر کرنے والے والصادقین سچ بولن والے والقانتین فرما برداری کرنے والے نیکی کرنے والے والمنفقین اور اپنے مال وچوں اللہ کے راستے خرچ کرنے والے والمستغفرین بالاسحار اور فرمایا سحری دے ویلے اٹھ کے اپنے اللہ کو بخشش منگن والے اے کون نے اے رب والے نے کون نے عباد الرحمن نے کون نے اللہ دے دوست نے رب کائنات نے ایک مقام تے انہاں دے کامل ایمان دی گواہی کے دیتی ہے فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا فرمایا ایمان والے وہ نے جدوں انہاں نوں میریاں آیات پڑھ کے سنائیاں جاندیاں نے میریاں آیات انہاں دے سامنے پڑھیاں جاندیاں نے آیات پڑھ کے انہاں نوں نصیحت کیتی جاندی ہے خروا سجدا اے فوراً سجدے دے اندر گر جاندے ہیں اپنے رب نوں سجدہ کر دے اور کون ایمان والے فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم فرمایا انہاں دے پہلو انہاں دے بستریاں تو الگ رہندے نے یدعون ربهم خوفا
اپنے اللہ کو ڈردیا ہویا ویں اور اپنے اللہ دے کولوں امید کردیا ہویا ویں اور اللہ نے جو کچھ دیتا ہے وہ دے جو خرچ بھی کیتی جا رہا ہے. ایک کنہ دی صفتہ قرآن بیان کر رہا ہے. ایک اونا لوگوں کی صفت بیان کر رہا ہے جو رب والے نے متقی نے اور کئی بارے دے آخر تے رب کائنات نے اس طرح اعلان فرمایا اور فرق کر دیتا رات کو قیام کرنے والے اور نہ کرنے والے انہاں دے درمیان فرق کچھ کیتا ہے. فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربک قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. رب تعالیٰ فرماندے نے ایک بندہ وہ ہے جڑا لمبی تان کے ستا رہتا ہے تہجد پڑھنا تے کجا کو فرضی نماز بھی جماعت نہ نہیں پڑھتا سورج جب اٹھتا ہے. اور ایک بندہ وہ قانتٌ آناء اللیل ساجدا وقائما جدی رات گزرتی ہے قیام اندر اور سجدے اندر یحذر الآخرہ آخرت تو ڈردیا ہویا آخرت کی تیاری کردیا ہویا قبر اور آخرت کے دن کی تیاری کردیا ہویا ویرجو رحمت ربی اور اپنے رب دی رحمت دی امید کردے ہویا. فرمایا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کدے بھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک لمبی تان کے سنتا ہے وہ کوئی پتہ نہیں تہجد کیا ہے فرضی نماز کیا ہے تے ایک آدھی رات سوتا ہے یا رات کا تہائی حصہ اٹھ کے قیام کرتا ہے سجدے اندر گزارتا ہے قرآن پڑھتا گزارتا ہے آخرت تو ڈردیاں رب دی رحمت کی امید کرتے گزارتا ہے. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس واسطے اللہ کو دعا کیتا کرو اللہ فرضی اور نفلی کا پابند بنائے. بندہ فرضی کا پابند ہو جائے پھر نفلی کا بھی شوق پیدا ہو جاتا ہے. نفلی نماز کا فائدہ ایک فوائد پچھلے 2 جمعے کے اندر بیان کیتے آج اس نفلی نماز کا ذکر کر رہے ہیں جڑی فرضاں تو بعد سب تو اعلیٰ نماز ہے. کیڑی نماز ہے؟ نماز تہجد ہے. تہاڈے جو جڑے پڑھدے نے انہاں نوں پتہ تو لگنا چاہیے اسی گرم اور نرم بستر چھوڑ کے اگر پڑھنے ہیں سانوں ملے گا کی اور جڑے نہیں پڑھتے میں دعا کرنا اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. یقیناً رات دا وقت وہ وقت ہے کہ جدو غریباں دی غربت ختم ہوندی ہے. رات دا وقت سحری دا وقت تہجد دا وقت وہ وقت ہے جدو گنہگاراں نوں معافی ملتی ہے. اور یقیناً رات دا وقت وہ وقت ہے بیماراں نوں شفا ملتی ہے. رات دا وقت کیڑا وقت ہے؟ رات دے اندر قرآن نازل ہویا رات دے اندر قرآن نازل ہویا. فرمایا انا ارسلناہ فی لیلۃ القدر اسی قدر والی رات قرآن نو نازل کیتا تو پتہ چلیا قرآن بھی آیا تے رات نو ہجرت کیتی تے رات نو اللہ اللہ ہجرت کا حکم ملیا. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ہجرت کا حکم ملیا ہجرت ملی اور اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھو معراج کیتی تے کدو معراج ہوئی رات نو ملی معراج رات نو ملی. اللہ اللہ تو پتہ چلیا بڑے بڑے اہم کام جڑے نے رات نو نہ دے فیصلے ہوئے نے رات نو کم کیتے گئے نے. اللہ اللہ رب کائنات اس واسطے اعلان فرما رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرض قرار دیتا ہے ساڈے واسطے اس کو نفل بنا دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نے اللہ دے نبی علیہ السلام مدینے دے اندر آئے آپ دی سب تو پہلی تقریر مدینے دے اندر جڑی سی وہ پتہ کی سی آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام اے دنیا کائنات دے لوگوں سلام نو عام کر دیو سلام نو پھیلا دیو وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ کھانا کھلایا کرو یتیماں نو مسکیناں نو فقیراں نو قیدیاں نو کھانا کھلایا کرو. فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ صلہ رحمی کیتا کرو وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. فرمایا اس
وقت اٹھ کے نماز پڑھیا کرو جدو لوگ ستے ہوندے نے تے فائدہ کی ہوگا؟ 4 کم تسی کرنے نے فائدہ کی ہوگا؟ فرمایا تدخل الجنت بسلام، سلامتی دے نال جنت چ داخل ہو جاؤ گے۔ اس سلامتی دے نال جنت دے اندر داخل ہون دے علماء نے 2 معنی بیان کیتے نے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ بغیر حساب دے جنت دے گا، بغیر حساب دے او دا کیا مقام ہوئے گا، کیا شان ہوئے گی، کیا عظمت ہوئے گی، جدے کوئی حساب ہی نہ ہوئے بغیر حساب دے جنت مل جائے۔ اور دوسرا معنی کی ہے جدو جنت دے اندر داخل ہو رہا ہوں گے تے فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، فرشتے کہیں گے تواڈے تے سلامتی ہوئے، تسی بڑے خوش بخت ہو، جنت چ داخل ہو جو کہ ہو تسی اتنے ہمیشہ رہنا ہے، تانوں کسی نے کرنا نہیں، تسی نکلو گے نہیں، ہمیشہ والی زندگی مل گئی تانوں۔ تے جو جنت چ جنتی ٹر جان گے پھر اللہ کی طرفوں بھی سلامتی ہوئے گی، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ بھی اپنے جنتی نواباں تے سلامتیاں بھیجن گے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے 4 عمل بیان کیتے اور فرمایا کرو گے تے سلامتی نال جنت چ داخل ہو جاؤ گے۔ اور اس سے طرح ایک اور حدیث حضرت ابو مالک عاشری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنہ وباطنها من ظاہرہ، آپ نے فرمایا جنت کے اندر کچھ بالا خانے ایسے ہون گے جنہ کا اندرونی منظر باہر دسے گا تے بیرونی منظر اندروں دسے گا۔ کیسی انہاں دی بناوٹ اور کیسی سجاوٹ، بندہ اندر کھڑا ہوئے گا اوہ باہر والا منظر اندروں ہی نظر آ رہا ہوئے، تے جو بندہ باہر کھڑا ہوئے گا تو جنتی بالا خانے انہاں دا اندر والا منظر باہر کھڑا نظر آئے گا۔ تے تیار کنا واسطے کیتے نے؟ فرمایا آتا اللہ تعالی لمن اتا مقام، اللہ نے تیار کیتے نے کھانا کھلان والیاں واسطے جڑے دعوتاں کردے نے، یتیماں مسکیناں فقیراں قیدیاں نوں کھلاندے نے، فرمایا انہاں واسطے اے بالا خانے۔ اور اگے فرمایا وَعَلَانَ الْكَلَامِ، جڑے نرمی دی گفتگو کردے نے، محبت والے بول بولدے نے، پیار والے بول بولدے نے، جنہ دے اخلاق اچھے، جنہ دے کردار اچھے، وَطَابَ السَّيَامِ، تے روزے رکھن والے، وَأَفْشَ السَّلَامِ، سلام نو عام کرنے والے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، آپ علیہ السلام نے فرمایا رات نو اٹھ کے نماز پڑھنے والے اللہ بالا خانے انہاں نوں عطا کرن گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث تے غور کرنا، میرے تواڈے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی دی حدیث، فرمایا علیکم بقیام اللیل، فرمایا تسی رات دی نماز پڑھا کرو، فائدہ کی ہوگا؟ اور ایک کنہ دا طریقہ ہے فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تواڈے تو پہلے نیک لوگاں دا ایک طریقہ سی، تواڈے تو پہلے نیک لوگاں دی عادت سی قیام اللیل کرنا، یعنی رات نو نفل پڑھنا، تہجد پڑھنا، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، نبی پاک نے فرمایا تانوں اے نماز تواڈے اللہ دے قریب کر دے گی، اللہ کا قرب ملے گا، وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، تے گناہوں دی معافی مل جائے گی، وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ، بندہ گناہوں تو رک بھی جائے گا۔ کتنے فوائد نماز تہجد ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نے بیان کیتے۔ اور اگلی ایک حدیث تے غور کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک دن جبریل آئے اور 5 گلاں کیتیاں نبی علیہ السلام نال۔ سب تو پہلی بات کیا کی تھی؟ جناب جبریل آئے اور کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت، کہنے لگے تسی جنی مرضی زندگی گزار لو، ایک نہ ایک دن موت کا پیغام آ کے رہے گا۔ اور دوسری بات کی تھی تسی جدے نال مرضی جنی مرضی محبت کر لو، ایک نہ ایک دن اس نو چھوڑنا ہوئے گا۔ اور تیسری بات کی تھی نبی علیہ السلام نے، جناب جبریل علیہ السلام نے
کہ تسی جڑا بھی عمل کرو گے ایدہ بدلہ ایدہ اجر و ثواب تہاڈے رب کو تہانوں مل کے رہے گا۔ اور چوتھی بات کی تھی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرف المومن قیام اللیل، فرمایا مومن دا شرف قیام اللیل اندر ہے، مومن دا شرف قیام اللیل اندر وعزہ استغناؤہ عن الناس، اور مومن دی عزت لوگاں دے کولوں مستغنی بے پرواہ ہون دے اندر ہے۔ کیونکہ بندہ جب کسی بندے کو پیسے منگے کوئی چیز منگے وہ دے تے ناراض ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ راستے جمع ہو جاندے نے، میں فلانے کو فلان چیز منگی، فلاں بھائی فلاں رشتہ دار کو پیسے منگے، میرا تو راستہ ہی جدا ہو گیا، مشکل میرے کام ہی نہیں آیا۔ لیکن بندہ بندے کو منگے بندہ ناراض ہوتا ہے، رب کو منگے رب خوش ہوتا ہے، بندہ بندے کو نہ منگے بندہ خوش ہوتا ہے، اپنے رب کو نہ منگے رب ناراض ہوتا ہے۔ اس واسطے بندیاں کو نہیں منگنا چاہیے، رب کو منگنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی کدھر کو منگنا ہے؟ اپنے اللہ کو منگنا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام نرس کی تھی، اللہ کے نبی میں نے ایسا عمل دسو میں کرا دنیا والے بھی میرے محبت کریں کہ اللہ بھی محبت کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو دنیا تو بے پرواہ ہو جا، تیرا رب تیرے نال محبت کرے گا، اور تو لوگوں کو بے پرواہ ہو جا، لوگ بھی تیرے نال محبت کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے کیسا طریقہ دسیا ہے؟ دنیا کو بے پرواہ کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کو آگ کی طرح سمجھنا ہے، جس طرح آگ کو فائدہ بھی لینے آگے کو بچنے بھی ہاں، دنیا کا مال پیسے روپے انہوں نے پوچھنا نہیں بلکہ فائدہ بھی حاصل کرنا ہے، بچنا بھی ہے، اپنے رب کو منانا بھی ہے، نماز پڑھنی قرآن پڑھنا ہے، دین والے معاملات بھی نمٹانے نے، اور دنیا والے بھی اسی طرح لوگوں کے ہاتھوں وال ویکھن کی بجائے بندہ اپنے اللہ دے کو جدو منگتا ہے رب اپنی شان دے مطابق اس کو غنی کر دیتا ہے اور لوگوں کو بے پرواہ کر دیتا ہے۔ اس واسطے منگتے کو نہ منگ، اپنے رب کو منگ جو شہنشاہ ہے، جو بادشاہ ہے۔ اللہ سانو سب نو اپنے در کا منگتا اور فقیر بنا۔ اللہ جنہیں آئے بیٹھے نے کسی اور کسی کا زندگی چ محتاج نہ کرنا، بس اپنی ذات کا ہر ایک کو محتاج رکھنا۔ اللہ اسی تیرے دربار دے فقیر ہاں، منگتے ہاں، اللہ کو خود کہنا ہے انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کو خود کہہ رہے ہیں تسی سارے دے سارے میں رب والے فقیر ہوں۔ تو میں دسے رہا جبریل علیہ السلام نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے کی کیا؟ شرف المومن قیام اللیل، فرمایا کہ مومن دا شرف کدے اندر ہے؟ قیام اللیل دے اندر ہے مومن دا شرف۔ اللہ اللہ اللہ، اور اس سے عجیب دا حکم اللہ نے قرآن وچ نبی پاک نو کہہ دیتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔ وَعَلَى لَذَّتِ رات قیام اندر، وَعَلَى لَذَّتِ رات قیام اندر، وَعَلَى قُرْنِ پاک کلام اندر، تے واوا نشینی رب دے جام اندر، ساکی دے ایک پیاس بجانے نو، رفع دے دیدار دیوانے نو، پادے خیر ملنگ مستانے نو، واوا لذتی رات کھلونے دی، واوا لذتی رات کھلونے دی، تے ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، تے سونے رب دے اگے رونے دی، واوا صدقے سیس جھکانے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، پادے خیر ملنگ مستانے نو۔ تے اگے بڑی پیاری گل کیتی ہے چھٹ منجی نہ نیند پیاری کر، اٹھ سجا تے اسواری کر، وچ سجدے دے رو رو ساری کر، ادھر رو رو عرش ہلا دے تو، سائی وحدت ناد وجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو، اور چڑی اکھ جو
دی نہیں راتی اٹھ دی نہیں کچھ کھٹ دی نہیں تے وچ سجدے دے اتھرو سٹ دی نہیں جتھوں روکی گئی اتھوں ہٹ دی نہیں تکسر بلیس وچ لا دے تو سائی وحدت ناد بجا دے تو دل قدسیاں دے ترپا دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نا ایک صحابی نے ایک بندے دا ذکر کیتا اللہ دے نبی فلاں بندہ صبح تک ستا رہا حتیٰ کہ اذان ہو گئی نماز ہو گئی آپ نے فرمایا شیطان نے اندے کناں چ پیشاب کر دیتا یہ تو علماء نے مفہوم کیسے بیان کیتا ایک تے مفہوم یہ ہوئی دسیا جو واضح حدیث اندر آپ نے فرمایا کہ جڑا صبح دی اذان سندا ہے نماز واسطے نہیں ہوتا نہیں آگے با جماعت پڑھدا واقعی شیطان دے کناں چ پیشاب کر دیندا ہے اور دوسرا مفہوم علماء نے بیان کیتا کہ شیطان او دے کن حق سنن تو بند کر دیندا ہے او بندہ حق سننا ہی پسند نہیں کرتا تو اس واسطے میرے بھائیو جب فرضی کے پابند بنیں گے اللہ نوافل کا بھی پابند بنا دے گا دل چ محبت پا دے گا اور انسان صبح ٹائم نال اٹھے فرضی نماز جماعت نال پڑھے تے پھر شیطان دا قیدی نہیں رہندا تے اگر بندہ ستا ہی ہے پھر شیطان دا سمجھو قیدی بن گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ سوندا ہے شیطان ایدی گھٹی دے اندر 3 گرا لگاندا ہے اور ہر گرا لگان دے وقت پتہ کی کہندا ہے سو جا رات بڑی لمبی ہے سو جا رات بڑی لمبی ہے سو جا رات بڑی لمبی ہے تے جو واقعی وہ ستا رہا او دی قسمت چ نماز نہ ہوئی تے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سورج نکلنے تو بعد اٹھ آئے سستی دا شکار ہے کاہلی دا شکار ہے شیطان نے کناں چ پیشاب کیتا ہے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرایا شیطان دی قید چوں تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہوں توفیق مل گئی اذان تو بعد اٹھ کے نماز فجر با جماعت ادا کرتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلا کام کرتا ہے اٹھتا ہے منہ تے ہاتھ مارتا ہے 3 مرتبہ ناک نو جھاڑتا ہے تے دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور یہ بیدار ہوتی دعا پڑھتا ہے تے آپ نے فرمایا جب یہ شیطان نے 3 گرا لگایا سی ایک کھل جاتی اے اٹھ کے وضو کرتا ہے دوسری گرا بھی کھل جاتی ہے تے نماز پڑھدا تیسری گرا بھی کھل جاتی اے حشاش بشاش ہو جاتا ہے چست اور چلاک ہو جاتا ہے انہیں اپنے آپ کو شیطان دا قیدی نہیں بنایا بلکہ آزاد کروا لیا اللہ میں تو سب کو توفیق بخشے اللہ نماز فرضی اور نماز نفلی کا پابند بنائے اور ایک قیام اللیل ساری رات ہی کیتی جا سکتی ہے لیکن آخری رات نبی علیہ السلام نے دی فضیلت بیان کیتی ہے آپ نے فرمایا اللہ آسمان نے دنیا تے آ کے پکار رہا ہوتا ہے کوئی رزق تو تنگ تے میرے کو منگ لے ہے کوئی بیمار تے شفا منگ لے اور اسی طرح ہے کوئی گنہگار میں رب کو منگے معافی میں دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیواں اور اللہ دے نبی علیہ السلام نے نماز تہجد 11 رکعتاں رمضان اور غیر رمضان چ پڑھی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں 11 رکعتاں اور ابن عباس نے نبی علیہ السلام نے 13 رکعت بھی پڑھی ہے تے انسان جب سوئے گا عشاء کے بعد انہوں نیت کر لینی چاہیے اچھی کہ اللہ میں نیت کر کے سو رہا کہ صبح اٹھ کے تہجد پڑھنی نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ رات کو سون لگیا نیت کرتا ہے میں تہجد پڑھنی ہے اگر وہ تے تھکاوٹ ہے یا نیند کا غلبہ ہے نہیں اٹھ سکیا اللہ اپنے فرشتہ کو کہتے ہیں ایک نامہ مار چ تہجد لکھ دو اور نیند ایک صدقہ بنا دو ایک کدا مقام ہے جڑا ہمیشگی کرتا ہے نماز تہجد کے اندر ہمیشگی کرتا ہے کسی ویلے ستا رہ گیا نہیں اٹھیا گیا تھکاوٹ سی نیند کا غلبہ سی اللہ نے فرشتہ نو اگر ایک اٹھ پیندا ہے تہجد پڑھنی سی لہذا تسی تے نامہ مال چ تہجد بھی لکھ دو اور ایدی نیند ایک واسطے صدقہ بنا دیو تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو وہ اعمال پیارے لگدے نے جدے وچ ہمیشگی ہوئے مستقل مزاجی ہوئے حدیث ہے احب الاعمال الی اللہ
اتمنو آوائن کلا کہ اللہ کو محبوب ترین اور اعمال لگتے ہیں جنہ چ ہمیشگی ہو مستقل مزاجی ہو. یہ نہیں بندہ ایک دن اٹھ کے جن پڑھنا ہے 10 دن صفائی گزار دے ایک دن قرآن کھول لے مہینہ پورا قرآن کو پکڑے ہی نہ ایک دن نماز شراب پڑھ لے تو 15 دن پھر پڑھے ہی نہ. نہیں جب اسی نفل نماز شروع کر لیے پھر مستقل کرنی اشراق شروع کر دیتی مستقل کر دیتی تہجد شروع کر دیتی مستقل پڑھنی ہے مستقل مزاجی اللہ کو پسند ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو فرمایا عبداللہ تو فلاں بندے کی طرح نہ ہو جانا وہ نے تہجد شروع کی تھی تو پھر چھاڑ دیتی 2-4 دن پڑھی تو پھر چھاڑ دیتی. نہیں جو شوق پیدا کرنا ہے اپنے اندر تو پھر اپنے نال جڑا وعدہ کیتا وہ پورا کرنا چاہیے. جب بندہ اپنے نال کیتے گئے وعدے پورے کردا پھر لوگاں نال کیتے گئے وعدے بھی پورے کردا اپنے رب نال کیتا گیا وعدہ بھی پورا کردا. بندہ اپنے نال وعدہ کردا اج تو بعد میں شراب پڑھاں گا اج تو بعد میں تہجد پڑھاں گا اج تو بعد قرآن پڑھاں گا لیکن کوئی نہیں پڑھدا. اپنے نال وعدے کر کے تے جھوٹے کیتے جاندا اور جڑا اپنے نال وعدہ کر کے سچا نہیں کردا لوگاں نے وعدے بھی پھر سچے نہیں کردا رب نال کیتا گیا وعدہ بھی پھر پورا نہیں کردا. نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے ایک دن فرمایا عبداللہ بن عمر بہت اچھے آدمی نے اگرچہ نماز تہجد پڑھن انہاں دا بیٹا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پتہ چلیا اس نے کیا اپنے باپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اے خاص کی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی پاک نے میرے بارے اے خاص کی ہے انہوں نے پھر اس دن تو لگ کے ساری زندگی کری تہجد چھوڑی نہیں. اللہ میرے کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.